ज़ख़ामत के एतबार से सबसे बड़ी किताब, आसमानी किताब तौरात थी, जिसका उठाना भी मुश्किल था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊतीतुल मसानिया मकानत तौरात, मुझे तौरात के बदले सूरतुल फातिहा अता की गई। वल माइदत मकानल इंजील, इंजील के बदले पर रब्बे कायनात ने मुझे सूरतुल माइदा अता की। वल हवामीमा मकान ज़ुबूर, ज़ुबूर के बदले रब्बे कायनात ने मुझे हवामीम अता की। हवामीम वो 7 सूरतें हैं जो हामीम से शुरू होती हैं। हामीम की जमा हवामीम है। वफ़ुज़्ज़िलतु बिल मुफ़स्सलात, बाकी कुरान जो है वो रब्बे कायनात ने मुझे देकर, मुझे अता करके, मुझ पर उतार कर इज़्ज़त बख्शी है, मुझे फजीलत अता की। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरतुल फातिहा से 10,000 मसले मुस्तंबत होते हैं। सूरतुल फातिहा से 10,000 मसले निकलते हैं। जब ये बात इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाई तो बाज़ लोगों ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि सूरतुल फातिहा से 10,000 मसले निकलते हैं। तो इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ने कलम उठाया, तफसीर लिखना शुरू की, जो आज तफसीर कबीर के नाम से मशहूर व मारूफ है। उसकी पहली जिल्द इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरतुल फातिहा की तफसीर पर लिखी। पूरी जिल्द में सूरतुल फातिहा की तफसीर है और उसमें 10,000 मसले जो सूरतुल फातिहा से निकलते हैं वो लिखे हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, अगर मैं सूरतुल फातिहा की तफसीर लिखवाऊं तो 70 ऊंटों पर वो लादी जाए, 70 ऊंटों पर लादी जाए। सारी की सारी आसमानी किताबों का खुलासा कुरान पाक है और कुरान पाक का खुलासा सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा का खुलासा सिर्फ एक आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही बंदगी करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। दुनिया भी तुझसे मांगते हैं, आखिरत भी तुझसे मांगते हैं। और बंदगी सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं बल्कि अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजार देना, ये बंदगी है, ये इबादत है। और हर वक्त, हर जगह और हर ज़रूरत के लिए, हर हाजत के लिए सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ उठाना। सूरतुल फातिहा का एक नाम मैंने बताया था, उम्मुल किताब है, उम्मुल कुरान है। उनका माना खुलासा। सूरतुल फातिहा पूरे कुरान पाक का खुलासा है। ये किस तरह खुलासा है? पूरे कुरान पाक में कुल 6 मज़ामीन बयान हुए हैं। तौहीद, रिसालत, आखिरत, अहकाम, मानने वाले और ना मानने वाले। 6 चीजें पूरे कुरान पाक में बयान हुई है। पहली बात तौहीद है, दूसरी बात रिसालत है, तीसरी बात आखिरत है, चौथी बात अहकाम है, पांचवी बात जो है मानने वाले हैं, छठी बात ना मानने वाले हैं। और ये 6 के 6 मज़ामीन सूरतुल फातिहा में इंतहाई मुख्तसर अंदाज में बयान हुए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इसमें तौहीद का जिक्र है। मालिक यौमिद्दीन, इसमें आखिरत का जिक्र है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें अहकाम आ गए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसमें रिसालत का बयान है और साथ साथ मानने वालों का बयान है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, इसमें ना मानने वालों का बयान है। गोया के 6 के 6 मजमून जो पूरे कुरान पाक में बयान होते हैं इस सूरह फातिहा में आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम तौहीद है, मालिक यौमिद्दीन आखिरत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये अहकाम का जिक्र है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसमें रिसालत का भी बयान है, मानने वालों का भी तज़किरा है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन में ना मानने वालों का जिक्र है। और मानने वालों के लिए रब्बे कायनात ने सिर्फ एक लफ्ज बोला है, अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मानने वालों के लिए। और ना मानने वालों के लिए रब्बे कायनात ने 2 लफ्ज बोले हैं, एक है मग़ज़ूब और दूसरा लफ्ज बोला है ज़ालिन। इंसान 2 वजह से किसी की बात नहीं मानता।
ایک ہے ضد کی وجہ سے بات نہیں مانتا، دوسرا یا تو وہ لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر بات نہیں مانتا۔ تو رب کائنات نے دونوں قسم کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ ضد کی وجہ سے جو شخص نہیں مانتا اس کو مغضوب کہتے ہیں، جو لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر بات نہیں مانتا انہیں ضالین کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس لفظ سے اس سورت کا آغاز ہوا ہے۔ حمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہر قسم کی حمد کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے۔ حمد مختص ہے اللہ کے لیے، اور حمد کی ساری قسمیں، یہ حمد کے شروع میں الف لام جو ہے اس کا معنی ہے یہ ساری کی ساری قسمیں حمد کی وہ اللہ کے لیے ہیں۔ ازل میں بھی حمد اللہ کے لیے تھی، ابد میں بھی حمد اللہ کے لیے ہے، ہر مکان میں حمد اللہ کے لیے ہے، ہر زمان میں حمد اللہ کے لیے، آسمانوں میں بھی حمد اللہ کے لیے ہے، زمینوں میں بھی حمد اللہ کے لیے، اور ساری مخلوقات اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں، بری ہوں یا بحری، نوری ہوں یا ناری، ساری مخلوقات اللہ کی حمد کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ حمد کا محتاج ہے؟ اللہ ہماری تعریف کرنے کا، حمد کا محتاج نہیں ہے۔ ساری کائنات مل کر اللہ کی تعریف کرے تو اللہ کے کمال میں مزید بلندی نہیں آتی، اللہ کی صفات میں مزید بلندی نہیں آتی، بلکہ حمد کرنے والے کی صفت میں بلندی آتی ہے، اس کے نصیب میں بلندی لکھی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 17 جگہ پر حمید لفظ فرمائے ہے۔ حمید کا مطلب ہے قابل تعریف، اور ان 17 جگہوں میں سے 11 جگہوں پر رب کائنات نے حمید کے ساتھ غنی کا لفظ فرمایا ہے۔ غنی کا مطلب ہے بے پرواہ، لاپرواہ، بے پرواہ، اس لیے فرمایا وہ قابل تعریف ہے، لیکن اگر آپ اس کی تعریف نہیں کریں گے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ آپ کی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ جب کوئی نہ تھا اس وقت بھی وہ ذات حمید تھی، جب کوئی نہ ہوگا اس وقت بھی وہ ذات حمید ہوگی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، وہ حمید ہے اور ساتھ ساتھ غنی ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں اور ہر ایک کی تعریفیں للہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب آتے ہیں لفظ اللہ پر۔ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس میں ذات ہے۔ یہ فارسی کے خدا اور انگلش کے گاڈ کی طرح نہیں ہے جو اور چیزوں پر بھی بولا جا سکتا ہو، لیکن لفظ اللہ یہ خاص اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ایک شخص آیا آ کر پوچھنے لگا، حضرت اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل بیان کرو کہ اللہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دور نہ جاؤ، یہ شتوت کا درخت ہی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، جو چیز سامنے آئی بس وہی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا، تو دیکھتا نہیں اس کے جڑوں کا رنگ اور ہے، اس کے تنے کا رنگ اور ہے، اس کی شاخوں کا رنگ اور ہے، اس کے پتوں کا رنگ اور ہے، اس کے کچے پھل کا رنگ اور ہے، اس کے پکے پھل کا رنگ اور ہے، اور اگر چکھو تو جڑوں کا ذائقہ اور ہے، اس کے تنے کی چھال کا ذائقہ اور ہے، اس کے پتوں کا ذائقہ اور ہے، اس کے کچے پھل کا ذائقہ اور ہے، اس کے پکے پھل کا ذائقہ اور ہے۔ اس کے پتے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، گدھا کھائے تو لید پھینکتا ہے، شہد کی مکھی استعمال کرے تو وہ شہد دیتی ہے، اور ریشم کا کیڑا استعمال کرے تو ریشم دیتی ہے۔ بیج ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن اس سے مختلف ذائقے اور مختلف رنگ جو نکلتے ہیں، تو کوئی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، وہ اس ذات کا نام اللہ ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہر چیز میں اسی کا تصرف چلتا ہے، ہر چیز میں اسی کا اختیار ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے،
اور رب کسے کہتے ہیں لغت میں؟ انشاء الشیء حانم وحانن علی حد التمام، کسی چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج درجہ بدرجہ اتنی ترقی دینا، اس کو پالنا اور پرورش کرنا کہ اس کو درجہ کمال تک پہنچا دے، اس ذات کو رب کہتے ہیں۔ پانی کا ایک قطرہ ہے، غلیظ قطرہ ہے، نجس اور پلید قطرہ ہے، ماں کے پیٹ میں ہو، رب اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو بلندی عطا کرتے ہیں، اس کو ترقی دیتے ہیں، آہستہ آہستہ بتدریج درجہ بدرجہ اس کو ترقی دیتا ہے اور درجہ کمال تک رب پہنچا دیتا ہے، اس کو نوجوان مضبوط کڑیل جوان بنا دیتا ہے، اور کسی کو مفتی بناتا ہے، کسی کو علامہ بناتا ہے، کسی کو مجاہد بناتا ہے، ذکی اور ذہین بناتے ہیں۔ بیج ایک چھوٹا سا بیج ہے، زمین پر پڑا ہوتا ہے، مٹی کے اندر پڑا ہوتا ہے، اس کو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوتا، اس کو کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہوتا، اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس پر ٹھنڈی ہواؤں کے چکر بھی چلتے ہیں، گرم ہواؤں کے چکر بھی چلتے ہیں، اس پر مٹی اور گرد و غبار بھی پڑتا ہے۔ رب اس بیج کو، مٹی میں پڑے ہوئے بیج کو آہستہ آہستہ بتدریج درجہ بدرجہ ترقی دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو درجے کمال تک پہنچاتا ہے، ایک تن اور درخت بنا دیتا ہے، جس سے لوگ سایہ بھی حاصل کرتے ہیں، جس سے لوگ پھل بھی حاصل کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ العالمین جمع ہے عالم کی۔